إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا. اعرابی اور نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ ای الناس خیر، سب سے بہترین انسان کون؟ سوال پر غور کر لیجیے، سب سے بہترین انسان کون ہے؟ مقصد کیا تھا؟ تاکہ میں بھی سب سے بہترین بن سکوں. یہ ان کی جوان ہمتیں تھیں کہ بہتر سے بہتر کا سوال کرتے تھے. ہم تو دیکھتے ہیں گنجائش کا راستہ کیا ہے، وہ آسانی کا راستہ کیا ہے، مگر وہ بہتر سے بہتر کے طلبگار تھے. مسند احمد میں ایک حدیث عمر بن عباسہ کی روایت سے نبی علیہ السلام سے کچھ سوال کیے. وہ سوال کیا تھے؟ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ ای الایمان افضل، کون سا ایمان سب سے افضل ہے؟ ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ ای الجہاد افضل، کون سا جہاد سب سے افضل ہے؟ ای الصلاۃ افضل، کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ یہ گنجائش نہیں، افضل، بہتر سے بہتر. یہی سوال اس اعرابی کا ہے کہ ای الناس خیر، کون سا بندہ، کون سا شخص سب سے بہترین ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ بندہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک، عمر بڑھتی جا رہی اور نیک عمل بھی اس کے جاری ہیں، خوب نیکیاں کما رہے، تو یہ بندہ سب سے افضل ہے. عمر بڑھ رہی ہے، عمر لمبی ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ نیک عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ انسان سب سے افضل ہے. پھر اس نے سوال کیا ای الناس شر، سب سے بدترین انسان کون ہے؟ تو فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، عمر تو لمبی ہے مگر اس کے عمل انتہائی گندے، گناہ گار، معصیتوں میں گھرا ہوا ہے، عمل اچھے نہیں. عمر بڑی ہے، عمل اچھے نہیں. اس سے ثابت ہوا کہ لمبی عمر نعمت نہیں، لمبی عمر نعمت ہے نیکیوں کے ساتھ. اور اگر انسان لمبی عمر پا کر بھی گناہ کرے، برائیاں کرے، تو وہ انتہائی دھتکارا ہوا بندہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا بلغ الرجل 60 اعذر اللہ الیہ، جب ایک انسان کی عمر 60 سال ہو جائے تو اللہ اس کے سارے عذر ختم کر دیتے. اب تو نے گناہ کیوں کیا؟ ایک وقت گزار چکا، عمر گزار چکا، ابھی وہی روٹین ہے، وہی گناہ ہیں، وہی معصیتیں ہیں. نہ تیری سوچ پاکیزہ ہے، نہ تیری نظریں پاکیزہ ہیں، نہ تیری زبان پاکیزہ ہے، نہ تیرے کان پاکیزہ ہیں،
نہ ہاتھوں پاؤں کا عمل پاکیزہ ہے، اب کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، اتنی طویل عمر تم کو دے دی گئی ہے، گناہوں میں مصروف ہو۔ وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام ہی نہیں کرے گا اور ان کو پاک نہیں کرے گا، وہ ناپاک ہی رہیں گے اور ان کو دردناک عذاب میں ڈال دے گا۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ الشیخ الزانی، الشیخ الزانی، بوڑھا زنا کرنے والا، بوڑھا زانی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ تعالیٰ تین بندوں سے قیامت کے دن نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کو دردناک عذاب میں ڈال دے گا۔ اس میں پہلا انسان شیخ زان، وہ بندہ جو بوڑھا ہو چکا مگر اب تک اس کی فطرت، اس کی طبیعت زنا کی طرف مائل ہے، اس کی سوچ پاکیزہ نہیں ہے، اس کی آنکھیں پاکیزہ نہیں ہیں، اس کا کردار پاکیزہ نہیں ہے، تو یہ شخص اس سزا کا مستحق ہے کہ اللہ اس سے قیامت کے دن بات ہی نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ بڑھاپے کے باوجود اگر وہ زنا کی طرف مائل ہے، حالانکہ اعضاء معطل ہوتے جا رہے ہیں، پھر بھی سوچ پاکیزہ نہیں ہے، تو مانا یہ گناہ اس کی فطرت میں شامل ہو چکے، یہ گناہ اس کی فطرت بن چکے، اس کی عادت بن چکے، اور جو گناہ فطرت بن جائے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو 60 سال کی عمر کو انسان پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے عذر ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کی حدیث، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو اور عمل نیک ہو، اور سب سے بدترین وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہو، عمل برے ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے ایک ترازو آپ کے ہاتھ میں دے دیا، اپنا وزن خود کر لو، اپنا محاسبہ خود کر لو۔ ہر بندہ جانتا ہے عمر بڑھ رہی ہے
اور میرا کردار کیا ہے۔ اگر بڑھتی عمر کے ساتھ نیکیاں ہیں، نیک اعمال کی محبت ہے، تو مانا یہ ایک سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے کہ یہ بندہ سب سے بہترین۔ اور اگر بڑھتی عمر کے ساتھ گناہ ہیں، برے اعمال ہیں، وہی پرانی روٹین جاری ہے اور وہی معصیتیں جاری ہیں، تو مانا اپنے آپ کو تول لو، پرکھ لو کہ آپ زمانے کے بدترین شخص ہیں۔ یہ ایک معیار آپ کو دے دیا گیا ہے اپنے آپ کو پرکھنے کا، اپنے آپ کو چیک کرنے کا اور اپنا امتحان لینے کا، ایک معیار آپ کو دے دیا گیا ہے۔ ہر بندہ اپنی عمر بھی جانتا ہے، اپنا کردار بھی جانتا ہے، عمر سے بھی آگاہ ہے اور اپنی حرکتوں سے بھی آگاہ ہے۔ تو اگر لمبی عمر ہو اور وہ گزرے نیکیوں کے ساتھ، یہ بہت ہی ایک بہترین انسان بھی ہے اور بہت ہی باسعادت انسان۔ دین اسلام تو ایسا دین ہے، اس میں چھوٹی عمر بھی اگر بندہ گزارے نیکی کے ساتھ تو اللہ کے ہاں بڑی پذیرائی، بڑی قدردانی۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی تھے اور بحالت اسلام نبی علیہ السلام کی صحبت میں 4 سال گزارے، صرف 4 سال۔ 4 سال ان کی عمر تھی اسلام کی حالت میں نبی علیہ السلام کی صحبت کے ساتھ، اور اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے کیا کچھ کیا۔ جب ان کی وفات واقع ہوئی تو نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ ھذا العبد الصالح تحرک له العرش، اس اللہ کے نیک بندے کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ وشاہد له 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ جنازہ اللہ کے امین نے پڑھایا، جبریل امین آپ سے ملنے آئے، بعد میں پوچھا آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ میں 70,000 ملائکہ کو لایا ہوں، فرشتوں کو لایا ہوں سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اور فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اس کی وفات پر۔ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں رحمتوں کے نزول کے لیے، برکتوں کے نزول کے لیے۔ اللہ نے سارے دروازے کھول دیے، فرشتے اتر رہے ہیں، رحمتیں اتر رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں۔ کس پر؟ سعد بن معاذ پر۔ عمر کتنی اسلام کی حالت میں؟ صرف 4 سال۔ ان کی وفات پر ان کی والدہ بہت رو رہی تھی، آنسو رک نہیں رہے تھے۔ کچھ صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سعد کی والدہ بہت پریشان، بہت رو رہی۔ فرمایا کہ الا یرقع دمع ام سعد، سعد کی والدہ کے آنسو رک نہیں رہے، رو رہی، اس کو ایک خبر دو جا کر تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ان ابنک اول من یضحک اللہ الیہ یوم القیامہ، تیرا بیٹا قیامت کے دن وہ پہلا انسان ہوگا جس کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنسے گا۔ وہ پہلا بندہ ہوگا، اللہ اس کو دیکھ کر ہنسے گا۔ کیا نیکیاں کمائی انہوں نے، صرف 4 سال گزارے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کا انتقال ہو گیا جنگ احزاب کے بعد۔ وہ بھی ایک الگ قصہ ہے، لیکن چھوٹی سی عمر ملی بحالت اسلام، صرف 4 سال ملے اسلام قبول کرنے کے بعد، اور مقام و درجہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سعد بن معاذ کو سب سے پہلے دیکھ کر ہنسے گا۔ کیا رحمت کا اور محبت کا عالم ہوگا۔ اس سے ایک چھوٹی عمر کا قصہ مسند احمد میں، الفتح الربانی امام سعدی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث لائے ہیں زوائد مسند کے طور پر کہ نبی علیہ السلام مدینے میں کھڑے ہوئے تھے، کچھ صحابہ ساتھ تھے، ایک سوار دور سے آتا دکھائی دیا اونٹنی پر اور بڑی تیز رفتاری سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لعلہ یریدکم، لگتا ہے یہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اتنا تیز رفتاری سے دوڑ رہا ہے، لگتا ہے اس کا کوئی اعلیٰ مقصد اس کے پیش نظر،
بڑا اعلیٰ مقصد جس کے لیے اونٹنی کو دوڑا رہا ہے. یوسع ناقتہ کے الفاظ ہیں، جو سب سے آخری دوڑ ہوتی ہے اونٹنی کی، اس دوڑ کے اس کو دوڑا رہا ہے اور بھگا رہا ہے. قریب آ گیا. آپ نے پوچھا من این اقبلت، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہتا اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی، میں اپنا کاروبار چھوڑ کر آ رہا ہوں، اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہا ہوں، اور اپنا قبیلہ چھوڑ کر آ رہا ہوں. فرمایا کہاں جانا چاہتے ہو؟ پوچھا ایک شخص سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ایک شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا. نیچے اترا اونٹنی سے، نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، اپنا سینہ آپ کے سینے سے لگایا اور کہا کہ میں اپنی قوم کا سفیر ہوں، آپ سے ملنے آئے ہوں ایک سوال کرنے کے لیے. وہ سوال کیا ہے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے جس عمل کو کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے بچ جاؤں اور جنت میرا ٹھکانہ ہو جائے. اس عمل کی نشاندہی کر دیجیے. تو آپ نے اس کو اسلام کے 5 ارکان کی تعلیم دی. تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، گواہی دینا لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نفی اور اثبات کا کلمہ ہے. لا الہ نفی مطلق ہے اور الا اللہ اثبات مقید ہے. مطلق نفی، کوئی معبود نہیں، نہ اوپر نہ کوئی نیچے، نہ قبر کے اندر، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، نہ کوئی لاہور کی سرکار، نہ کوئی پاک پتن کی سرکار، نہ کوئی اجمیر کی سرکار، کوئی معبود نہیں ہے. نفی مطلق یہ قرار کرو. ہر شرک کی مذمت کرو، ہر شرک کی نفی کرو، اور الا اللہ، ایک اللہ معبود حق ہے، یہ عقیدہ بناؤ. یہ پہلی چیز ہے. دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. رسول اللہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی ہر بات 2 ٹوک اور پتھر پر لکیر. ہر بات، آپ کا فرمان صادر ہو، آپ کی سنت سامنے آ جائے، اس کو من وعن قبول کر لو. تصدیق جازم، یقین کامل کے ساتھ کہ یہ حق ہے، کوئی تعویل نہ ہو، کوئی اس کو ٹالنے کا بہانہ نہ ہو، کوئی ایسی اصول سازی نہ کرو کہ حدیث کا انکار کر سکیں تاکہ مذہب کی حفاظت ہو جائے. نہیں، محمد اللہ کے سچے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گواہی دو. سچی رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی پوری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جو فرمان آپ سے صادر ہو اس کو فوراً قبول کر لو. دوسری چیز ہے نماز. تیسری زکوٰۃ. چوتھے رمضان کے روزے، اور 5واں حج بیت اللہ. یہ 5 ارکان 5 ان کو اپنا لو، ان کو سمجھ لو، صحیح طریقے سے ادا کر لو تو آپ کو یقینی جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ جاؤ گے. یہ ارکان 5 یہ دین کے بنیادی ستون ہیں، یہیں سے انسان آغاز کرے گا. ان کو صحیح طرح سمجھ کر اپنا لو تو صحیح طریقے سے، یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. بڑا خوش ہوا اور کہا کہ میں جلدی لوٹنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو آپ کا پیغام دوں، اپنی قوم کو بتاؤں کہ اے میری قوم، میں اللہ کے سچے رسول سے مل کر آ رہا ہوں اور جنت کا راستہ لے کر آ رہا ہوں، جلدی ہے مجھے. اونٹنی پر سوار ہوا، لگام موڑی اس کی، وہ اونٹنی کا پاؤں کسی بل میں داخل ہوا اور اس کا توازن بگڑ گیا، بندہ نیچے گرا اور نیچے گرتے ہی شہید ہو گیا، فوت ہو گیا. یہ اس کی عمر ہے اسلام کی. ابھی اسلام قبول کیا یا پہلے کر لیا ہوگا، مگر ابھی اس کو اسلام کا فہم ملا، جنت کا پروگرام ملا، ابھی عمل نہیں کر سکا. لوٹنا ہے قوم کے پاس داعی بن کر، پھر عمل بھی کریں گے. یہ اس کی ٹوٹل عمر ہے. گر گیا، شہید ہو گیا. فرمایا کہ علیہ بالرجل، اس بندے کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ.
صحابہ اٹھا کر لائے. آپ نے بڑی فرط محبت کے ساتھ اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اس کے چہرے کا بوسہ دینے کے لیے، مگر جو ہی چہرہ قریب کیا فوراً پیچھے ہٹ گیا، فوراً پیچھے ہٹا گیا. پھر صحابہ سے پوچھا جانتے ہو میں نے چہرہ قریب کیا پھر فوراً پیچھے کیوں ہٹ گیا، پیچھے کیوں ہٹا لیا؟ انی رأیت ملکین یدوسان فی فیہ من ثمار الجنہ، میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے، جنت کے میوے ڈال رہے تھے. فعرفت انہ کان جائع، جس سے میں نے یہ بات اندازہ لگا لیا، معلوم کر لی کہ یہ بھوکا اور پیاسا تھا. گھر سے نکلا ایک ہی دھن سوار، اونٹنی کو بھگاتے آ رہا ہے، دوڑاتے آ رہا ہے، جلدی مدینے پہنچوں، اللہ کے سچے رسول سے ملوں، جنت کا پروگرام سیکھوں اور آپ سے تعلیم لوں. نہ کھانے کی ہوش نہ پینے کی ہوش. تو اللہ ایسے بندوں کا قدردان ہے. اللہ نے دیر نہیں کی، اللہ کے پاس پہنچ گیا، جنت کے میوے حاضر ہو گئے، اللہ کی ضیافتیں حاضر ہو گئی. بھوکا پیاسا، چھوٹی سی عمر پائی، چند گھڑیاں ہی ہیں نا. اسلام ابھی سمجھا ہے، سیکھا ہے، ابھی عمل نہیں کیا. اپنی قوم کے پاس داعی بن کر لوٹ رہے ہیں، اتنی سی عمر ہے اور دنیا کی زندگی ہی میں، دنیا ہی کے اندر جنت کے میوے پہنچ گئے، جنت کی ضیافتیں پہنچ گئیں. اللہ بڑا قدردان، غفور بھی ہے، شکور بھی ہے. غفور کا معنی اپنے بندوں کے سابقہ جو گناہ ان کو معاف کرنے والا، اور شکور کا معنی توبہ کے بعد بندے اگر نیک اعمال شروع کر دیں اللہ بڑا قدردان. اسی میں ایک چھوٹی مثال، ایک یہودی مدینے میں تھا، اس کا بیٹا نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اسلام قبول نہیں کیا. چند دن وہ نظر نہ آیا، وہ یہودی بچہ کہاں ہے؟ عرض کیا وہ بیمار پڑ گیا. چلو اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں. اللہ کے نبی کچھ صحابہ ساتھ دروازے کو دستک دی. کون کھڑا دروازے پر؟ سید ولد آدم، سردار کائنات، اکرم الخلائق، ایک بچے کی عیادت کرنے جا رہے. باپ نے دروازہ کھولا، فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیٹے کی بیمار پرسی کرنے آیا. اندر لے گئے، بٹھایا، دیکھا وہ بچہ آخری سانسوں میں، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، لگتا ابھی موت واقع ہو جائے گی. فرمایا کہ یا بنیا قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ لو، بیٹا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کی توحید کو مان لو، ایک اللہ معبود حق ہے، یہ کلمہ پڑھ لو. بیٹا باپ کو دیکھ رہے، پڑھوں یا نہ پڑھوں. باپ یہودی جانتے ہیں اللہ کے سچے رسول ہیں، حسد کی بنا پر اسلام قبول نہیں کیا. باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، پڑھ دو کرے. بچے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی روح اس کی پرواز کر گئی، وہی فوت ہو گئی. آپ اس گھر سے باہر نکلے اور کیا جملہ تھا آپ کا؟ الحمدللہ الذی نجاہ بی من النار. اس اللہ کا شکر جس اللہ نے اس بچے کو میرے ذریعے جہنم سے نکال دیا. کتنی عمر ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھتے ہی فوت ہو گئے. یہ پذیرائی اللہ کے ہاں، قدردانی اللہ کے ہاں. لیکن یہی انسان اگر لمبی عمر پالے اور اس کو نیکیوں میں گزارے، اعمال صالحہ میں گزارے، تو اس کی کیا قدردانی ہوگی. چند لمحات کا اسلام، چند لمحات کی اطاعت، چند لمحات کی فرما برداری، اور بندہ بہشتوں کا وارث بن گیا. اور اگر طویل عمر ہو، لمبی عمر اطاعتوں میں گزرے، اللہ کے ذکر میں، نماز کی اقامت میں، مسجد کی محبت میں اور علماء کی صحبت میں یہ وقت گزرے، تو اللہ تعالیٰ کس قدر اس بندے کا قدردان ہوگا اور اس کے اعمال کی قدر کرے گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب الداء والدواء، الداء والدواء، اور تفسیر ابن قیم میں بھی یہ قصہ، یہ قول موجود ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا. وہ قول یہ کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب.
وسعة فی الرزق وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب العباد. بندہ اگر نیکیاں کرے تو اس کے 5 فائدے ہیں. پہلا فائدہ، ہر نیکی چہرے کی روشنی بن جائے گی، چہرہ چمکے گا، دمکے گا. اور ہر نیکی دل کا نور بن جائے گا، دل روشن اور منور ہو جائے گا، تاریکیاں چھٹ جائیں گی، جہالتیں چھٹ جائیں گی، اور اس بندے کا دل منور ہو جائے گا. اور سعۃ فی الرزق، رزق میں کشادگی ہوگی، اللہ رزق میں برکت دے گا، رزق میں اضافے کرے گا. اور قوت فی البدن، وہ نیکی بدن کی قوت ہوگی، بدن کی طاقت ہوگی. وہ محبت فی قلوب العباد، اور نیکی اللہ کی توفیق سے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گی. لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے. نیکی کے فائدے ہیں. اور گناہ جو ہے، ان بالمعصیۃ سواداً فی الوجہ وظلمۃ فی القلب، ہر گناہ چہرے کی کالک ہے، چہرہ بدنما ہو جائے گا، چہرے سے نحوست ٹپے گی، رنگ چاہے گورا کیوں نہ ہو، لیکن وہ معنوی طور پر ایک کالک ہوگی چہرے پر. لوگ اس چہرے سے نفرت کریں گے. گناہ جو ہے وہ کالک چہرے کو ڈھانپ لے گی. اور ظلمۃ فی القلب، دل کی ظلمت ہے، دل کی تاریکی ہے، اور دل کا اندھیرا ہے. ہر گناہ چہرے کی کالک ہے، دل کا اندھیرا ہے. وضعفاً فی البدن، بدن کی کمزوری، طاقت ختم ہوتی جائے گی، بدن کی کمزوری، دردیں اور مختلف قسم کے امراض بندے میں داخل ہو جائیں گے. اور ضیقاً فی الرزق، رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے. اور اگر گناہ کے باوجود رزق مل رہا ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، انڈسٹریاں چل رہی ہیں، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، تو بندہ خوش نہ ہو بلکہ پریشان ہو جائے کہ میں تو گناہ کرتا ہوں، اللہ مجھے دے رہا ہے، مانا یہ میرا امتحان ہے. امتحان میں ناکام ہو گیا تو بڑی کڑی سزا ملے گی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں بندوں کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن ڈھیل دینے کے بعد پکڑوں گا، پکڑ بڑی ہولناک ہوگی، پکڑ بڑی سخت ہوگی. تو ایک بندہ اگر گناہ بھی کر رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، بدعت بھی کر رہا ہے، معصیتیں جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے، اور اس کو رزق بھی مل رہا ہے، اس کی کمپنیاں، اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، تو اترانے کی ضرورت نہیں. اس پر پریشان ہو جاؤ کہ میرا امتحان ہے، کہ میری آزمائش ہے، اللہ مجھے ڈھیل دے رہا ہے اور میں اس کی پرواہ نہیں کر رہا. چاہیے تو یہ کہ رزق کی کشادگی ہے، گناہ کے باوجود تو گناہ چھوڑ دے، توبہ کر لے، اللہ کے طرف رجوع اختیار کر لے، تو اللہ اس کو کس قدر نوازے گا. لیکن اور اصرار ہے، اور گناہ کر رہا ہے، تو ڈھیل تو مل گئی چند دنوں یا چند سالوں کی، لیکن املی لہم ان کیدی متین. ہم جب ڈھیل دیتے ہیں تو ڈھیل دینے کے بعد جب پکڑتے ہیں، وہ پکڑ بڑی ہولناک اور بڑی سخت اور بڑی شدید اور بڑی خطرناک ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے بغضۃ فی قلوب العباد، یہ بندوں کے دلوں میں آپ کا بغض پیدا کر دے گا، آپ کی نفرت پیدا کر دے گا، اور آپ کی کراہت پیدا کر دے گا. تو یہ نیکی اور گناہ، ان دونوں کے نتائج، ان دونوں کے عواقب عبداللہ بن عباد مفسر قرآن رضی اللہ عنہ کے قول سے ہمارے سامنے آ گئے. اب کرنا کیا ہے؟ اس نیکی کو گزارو اطاعت کے ساتھ، معصیتوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، اطاعت کے ساتھ اس زندگی کو بھر دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. اخروی حساب کا تصور اپنے اندر پیدا کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس. جب کل قیامت قائم ہوگی اور بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کا قدم ایک بال کے برابر بھی نہیں ہل سکے گا، ایک بال کے برابر بھی، جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے.
5 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ ان حیاتہ فیما امضی، پہلا سوال یہ عمر کہاں گزاری، ان دونوں حدیثوں کو ملا لو، عمر لمبی ہو اور نیکیاں ہوں، عمر کہاں گزاری، جواب دو اس کا، اپنی زندگی کے لمحے کا حساب دو۔ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، اور خاص طور پہ جوانی کہاں گزاری، جوانی کی گھڑیاں، جوانی کی خلوتیں، جوانی کی جلوتیں، جوانی کی رونقیں، جوانی کے سفر و حضر کہاں گزارے، ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ یعنی جوانی کا حساب خاص طور پہ، حالانکہ جوانی عمر میں داخل ہے، پہلے سوال میں شامل ہے، مگر جوانی کا حساب الگ سے ہو۔ مانا جوانی کی عمر بڑی قابل قدر ہے، بڑی قابل توجہ۔ شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایک نوجوان اگر اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، بڑا ہو رہا ہے، بچپن سے عبادت کا شوق ہے، نماز کا شوق ہے، مساجد میں حاضری کا شوق ہے، علماء کی رفاقت کا شوق ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ، سورج کی دھوپ سے بچائے گا۔ قیامت کا سورج 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا، تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا قیامت کا سورج۔ کتنی گرمی ہوگی، کتنی شدت اور تمازت ہوگی، لوگوں کو پسینہ آئے گا گناہوں کے بقدر، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناک تک، کسی کا کندھوں تک، کسی کا ناک تک، اور کوئی بندہ پورا پسینے میں ڈوبا ہوا، خوفناک پسینہ۔ اور جن کو پسینہ آئے گا وہ دعائیاں دیں گے، اللہم ارحنی منہ ورائی النار، یا اللہ پسینے سے چھٹکارا دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے، اتنا خطرناک پسینہ۔ اس وقت اگر سایہ مل جائے، اللہ کے عرش کا سایہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس نوجوان کو ملے گا یہ سایہ جو بچپن ہی سے اللہ کی عبادت کے شوق میں پڑ گیا اور گرفتار ہو گیا، بچپن ہی سے مسجد میں آنا اور نماز ادا کرنا، باجماعت دین کو سیکھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، بچپن ہی سے۔ تو جوانی کی عمر بڑی قابل قدر۔ نبی علیہ السلام کے حدیث ہے کہ یعجب ربنا من شاب لیست له صبوہ، اللہ اس نوجوان سے تعجب کرتا ہے، اللہ تعجب کرتا ہے اس نوجوان پر جو جوانی کی عمر پا چکا، کڑی جوان ہے، اور اس کے اندر صبوہ نہیں ہے۔ صبوہ کیا ہے؟ نفس کی خواہشات، اس کی طرف میلان نہیں، رغبت نہیں، اس کی سوچ بڑی پاکیزہ، آنکھیں جھکی ہوئی پاکیزہ، کان بند ہے، کوئی غیبت نہیں سنتا، کوئی موسیقی نہیں سنتا، کوئی گانے نہیں سنتا، زبان اس کی محفوظ ہے، کسی کی غیبت نہیں، کسی کو گالی نہیں، کسی کا نمیمہ نہیں، کسی کی چغلی نہیں، جھوٹ نہیں، جھوٹی قسم نہیں، جھوٹی گواہی نہیں، صحیح زبان کا استعمال، قدموں سے صحیح مقام پر جاتا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے، ایک عالم دین سے ملنے جا رہا ہے، ہر قدم اس کا چن چن کر، کبھی معصیت کے مقام پر نہیں جاتا، گناہ کے مقام پر نہیں جاتا، کوئی شراب خانہ، سینما ہال اور کوئی گناہ کا مقام نہیں جاتا۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کی طرح جلیل القدر تابعی تھے، جناب زبیر کے بیٹے زبیر بن عوام کے، اور زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ان کے بیٹے تھے، اور وقت کے فقیہ تھے، محدث تھے، بیمار پڑ گئے، حکیموں نے چیک کیا تو دیکھا ان کے جسم ٹانگ میں زہر بھر چکا، اور اگر ٹانگ نہ کاٹی گئی تو زہر آگے پھیل جائے گا اور جلدی موت واقع ہو جائے گی، ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ ٹانگ کٹ گئی، وہ ایک الگ قصہ ہے۔ جب بتایا کہ آپ کی ٹانگ کٹ چکی ہے تو کہا مجھے دکھاؤ، ٹانگ لائی گئی، اپنی جھولی میں رکھ لی اور کہا کہ تو مجھ سے جدا ہو چکی، مجھ سے الگ ہو چکی، لیکن قیامت کے دن تو آئے گی، یہ گواہی دینا
تجھ پہ چل کر میں کبھی کسی گناہ کے مقام پر نہیں گیا. گواہی دے رہا ہوں. یہ سلف صالحین کی تاریخ ہے. یہ نوجوان لیست لہ صبوہ، جوانی کی عمر کے باوجود اس کے اندر کوئی نفس کی خواہشات کا میلان نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، بڑی پاکیزہ زندگی اس کی. تو اللہ تعالیٰ اس عمر کی قدر کرتا ہے، اس عمر کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو قیامت کے دن یہ سوال، پہلا سوال عمر کے بارے میں کہاں گزاری، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کہاں خرچ کی، اور آگے دو سوال مال کے بارے میں، من این اکتسبت فیما انفقت، مال کہاں سے کمایا، اپنی آمدنی کے ذرائع بتاؤ، کہاں سے حاصل کیا، حساب دو مال کے، ایک ایک پیسے کا حساب دو، حلال یا حرام حساب دو. کسی نے جناب علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حقیقت دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت بتائیے ذرا. کہا کہ لمبا بیان کروں یا چھوٹا مختصر؟ کہا نہیں مختصر، 2 جملوں میں بتائیں دنیا کی حقیقت کیا ہے. فرمایا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ حرامها عذاب وحلالها حساب. حرام طریقے سے کماؤ گے عذاب ہی عذاب ہے، حلال طریقے سے کماؤ گے اس کا حساب دینا پڑے گا. جان پھر بھی نہیں چھوٹ رہی. حلال طریقے سے کماؤ گے حساب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا. تو یہ سوال موجود ہے، میرے بندے یہ مال یہ کہاں سے کمایا، آمدنی کے ذرائع بتاؤ. اور اگر وہ صحیح ہیں تو پھر دوسرا سوال این انفقت، خرچ کہاں کیا، اپنے خرچ کا حساب دو، اس مال سے کیا خریدا. یہ 4 سوال. 5واں سوال کیا ہے، وَعَنْ عَمَلِهِ فِيمَا عَلِمَ، جو تیرا علم ہے اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کر. تو نے بخاری یاد کر لی، مسلم یاد کر لی، ساری حدیثیں تو نے پڑھ لی، سمجھ لی، سینے میں محفوظ کر لی، یہ بات بہتر ہے. ان حدیثوں پر عمل کتنا کیا، حافظ قرآن سعادت ہے بہت بڑی، قرآن پر عمل کتنا کیا. تو یہ جو تیرا علم ہے اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کر. یہ آخری سوال، اخروی سوال ہے، اپنا عمل پیش کر. اگر عمل پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا بڑے اس کے اونچے درجات ہیں، اور اگر عمل پیش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا پھر اس کے لیے جہنم کا عذاب، خطرناک روش ہوگی. تبھی تو ابن قیم نے موازنہ کیا ہے، ایک شخص وہ ہے جو جاہل ہے اور عمل نہیں کر سکا، اور ایک عالم عمل نہیں کرتا. دونوں میں بہتر کون ہے؟ فرمایا جاہل بہتر ہے جو عمل نہیں کر سکا، عالم نہیں. کیوں؟ عالم علم پڑھ کر اپنے اوپر عمل کی حجت قائم کر چکا ہے، علم اس پر حجت بن چکا ہے. عمل نہیں کیا تو جواب دینا پڑے گا. لیکن جاہل کا جہل عذر بن سکتا ہے. مثلا اس کو ایک عمل کا علم ہی نہیں تو اس کا جہل عذر بن سکتا ہے، وہ قابل معافی ہے. لیکن عالم تو ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز سمجھتا اور پڑھ چکا ہے، تو ایک ایک حدیث ایک ایک آیت اس پر حجت بن چکی. عمل کرے گا تو بڑے اونچے درجات، عمل نہیں کرے گا تو اس کا علم اس کے لیے بربادی کا باعث بن جائے گا. لہذا ایک جاہل کا جہل اس عالم سے بہتر ہے جو علم تو پڑھ چکا، ایک ذخیرہ حفظ کر چکا لیکن عمل نہیں کرتا. قیامت کے مستقل سوال ہے، مستقل سوال. ابو درداء رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی صحبت میں بڑا ہم کو علم ملا، ہم نے قرآن یاد کر لی، حدیثیں یاد کر لی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے بلا لے، اویمر، اپنا نام حقارت سے ذکر، اویمر ادھر آؤ ادھر، اپنے علم پر عمل پیش کرو، اپنے عمل کا حساب دو، علم کا حساب دو. تو ابو درداء تم کیا کرو گے، پھر کیا جواب دو گے، کیسے سرخرو ہوگی؟ تو یہ قیامت کے سوال، ان میں 2 سوال عمر کے تعلق سے ہیں، عمر کے تعلق سے. پوری عمر کا حساب دو، کہاں گزاری، اور جوانی کا حساب دو، جوانی میں کیا کرتے رہے، جوانی کی راتیں، جوانی کے دن، خلوتیں جلوتیں، سب کا حساب دو. تو بڑا مشکل مرحلہ ہے.
تو اس لحاظ سے جو اللہ کے نبی نے معیار ہمیں دیا ہے، ایک ترازو ہمیں تھما دیا ہے، اپنے آپ کو چیک کرتے رہو کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے، عمر تو لمبی ہے، عمل خوبصورت۔ اب عمر ہم گزار رہے ہیں، 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، مگر ساتھ اپنے عمل کا جائزہ لو، عمل کا جائزہ۔ اس حدیث میں جو ایک ترازو دیا گیا ہمیں، جو پرکھنے کا ایک آلہ دیا گیا، اس پر پورے اترتے۔ عمر تو ہم نے گزار لی، پا لی، 70 سال، 80 سال۔ اس عمر کا کردار چیک کرو، اس میزان کی روشنی میں کردار اپنا چیک کرو، اور اگر وہی گناہ ہو رہے ہیں، وہی روٹین ہے، وہی معصیتیں ہیں، یقین کر لو سب سے خطرناک انسان ہوتا، سب سے خطرناک انسان۔ وہ کہتے ہیں بندہ سٹھیا گیا، یعنی 60 سال کا ہو چکے، تو اس عمر میں رجوع کر دو اللہ کی طرف، صلح کر دو اللہ سے، اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ بندہ اگر گناہ میں اپنی عمر گزار دے اور اس کو توبہ کا احساس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑا جلدی مان جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، بندے سے دوستی اور صلح کر لیتا ہے، اور بندے کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ بڑا قدردان ہے، غفور بھی ہے، شکور بھی۔ یہ دو صفات، دو اللہ کے نام قرآن میں 2-3 مقام پر جمع کیے گئے، اکٹھے کیے گئے، بندے کو ایک نصیحت دی گئی، میرے بندے تیرے 40-50 سال اگر گناہ میں گزرے، توبہ کر لے، میں غفور ہوں، سارے گناہوں کو چھپا دوں گا، پردہ ڈال دوں گا، گناہ سے توبہ کر لی، اب نیکی کی طرف آ جاؤ تو میں شکور، ہر نیکی کا قدردان، ہر نیکی کا قدردان، چھوٹی ہو بڑی ہو، ہر نیکی قدر کرنے والا، بس میری طرف آ جاؤ، پوری صلح کر لو، پوری دوستی کر لو، تو اللہ تعالیٰ بندے کو نواز دے۔ بنی اسرائیل کا بندہ جس نے 99 قتل کیے، بلکہ 100 پورے قتل کر دیے، اور اس کو توبہ کا احساس ہوا، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، لوگوں بتاؤ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں، میں کیسے توبہ کروں؟ بے قراری توبہ کے لیے پوری زندگی اس نے دہشت میں گزاری، سفاک بنا ہوا تھا، یعنی قتل 99 نفسا ظلماً، حدیث کے الفاظ، ظلم اور بربریت میں اس نے 99 قتل کیے تھے، کوئی قصاصاً نہیں کیے تھے، بربریت میں سفاک تھا، قاتل۔ توبہ کا احساس ہو گیا، سابقہ عمر کیا ہے؟ گناہوں میں گزر رہی، گناہوں میں گزر، توبہ کا احساس ہو گیا، حل لی من توبہ، توبہ ہے میرے لیے۔ لوگوں نے تمہارے سوال کا جواب فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں گرجے میں ایک راہب ہے، اس سے جا کر مل لو، اتنی لمبی اس کی داڑھی ہے، وہ اس مشکل کا حل تمہیں بتا دے گا۔ وہاں پہنچ گئے، حل لی من توبہ، توبہ ہے میرے لیے۔ وہ خشکی کا مارا ہوا، دین اس کو معلوم نہیں تھا، کہتا انا لک توبہ، تیری توبہ کہاں قبول ہوگی، تو تو سفاک ہے، ظالم ہے، بربریت سے تو 99 قتل کیے، اس کو بھی قتل کر دیا تاکہ 100 پورے ہو جائیں۔ پھر باہر نکلا، حل لی من توبہ، توبہ ہے میرے لیے، توبہ ہے۔ اب کی بار ایک عالم دین کی رہنمائی کی گئی کہ فلاں ایک ادارہ ہے، مدرسہ ہے، وہاں ایک فقیہ ہے، ایک مجتہد محدث ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، تمہاری مشکل کا حل وہ بتا دے گا۔ وہاں چلا گیا، حل لی من توبہ، میں نے 100 قتل کر رکھے، توبہ ہے میرے لیے۔ فلاں بندے نے فتویٰ دی، تیری توبہ نہیں ہے۔ اس نے علم کی روشنی میں جواب دیا، من یحول بینک وبین توبتک، اے اللہ کے بندے، تیرے اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کا کوئی بندہ حائل نہیں ہو سکتا، کوئی فقیہ، کوئی مفتی حائل نہیں ہو سکتا، ہر بندے کی توبہ قبول ہو جاتی۔ توبہ کر لے، ہم میرا ایک مشورہ مان لو، یہ زمین تمہاری گناہوں کی سرزمین، یہاں رہو گے تو ممکن ہے شیطان پھر کو وار کر جائے، کوئی یاد تمہارے سامنے آ جائے، پھر تم قاتل بن جاؤ، یہ زمین چھوڑ دو، ساتھ ایک بستی ہے صالحین کی، نیک لوگوں کی، وہاں چلے جاؤ، نیک لوگ ہوں، ان کے ساتھ ملو، ان سے دین بھی سیکھو، اللہ کی عبادت بھی کرو اور توبہ بھی کرو، وہیں سے روانہ ہوگا۔ دنیا جانتی ہے یہ بندہ قاتل ہے، سفاک ہے، ظالم ہے، کسی کو بتایا نہیں، وہیں سے روانہ ہو گیا۔ اس بستی میں پہنچنے سے پہلے اس کی موت واقع ہوگی، اللہ نے روح قبض کر لی۔
دیکھو کتنی چھوٹی زندگی توبہ کے بعد، بس توبہ کا احساس جاگ چکا، احساس پیدا ہو چکا، اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف، رواں دواں ہے اور موت واقع ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ روح قبض کرنے کے لیے اور روح لینے کے لیے فاختصمت فیہ ملائکۃ العذاب و ملائکۃ الرحمہ، ایک فرشتہ روح قبض کرتا ہے، پیچھے دو طرح کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک فرشتے کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، دوسرے کے ہاتھ میں جہنم کا کفن اور جہنم کا تعفن اور غلاظتیں ہوتی ہیں۔ وہ فرشتہ اس روح قبض کر کے جس فرشتے کے وہ لائق ہے اس کو سونپ دیتے ہیں۔ اگر رحمت کے لائق ہے تو رحمت کے فرشتے، عذاب کے لائق ہے تو عذاب کے فرشتے ان کو سونپ دیتے ہیں۔ یہاں جھگڑا شروع ہو چکا، دونوں فرشتے جھگڑ رہے کہ اس کی روح کون اٹھائے، کون اس کی روح لے کر جائے۔ رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ اس کو توبہ کا احساس ہو چکا تھا، الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، ندامت آ چکی، مانا توبہ کر چکا، یہ جنت کا اہل ہے۔ اور ان کا موقف یہ تھا کہ نہیں، توبہ کی نہیں تھی، احساس ہو چکا تھا، توبہ کرنے جا رہا تھا بستی میں اور وہاں پہنچنے سے پہلے مر گیا، یہ جہنم کا اہل ہے۔ اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، تم جا کر وہ فیصلہ کرو۔ پاس سے گزرا، اللہ نے اس کو علم دے کر بھیجا تھا، اللہ تدبیریں کرتا اپنے بندوں کے لیے، علم دے کر بھیجا تھا، فیصلہ کرو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو دونوں زمینوں کو ناپو، جو گناہ کی زمین ہے قتل و غارت گری کی، اگر وہ فاصلہ کم ہے اور توبہ کی زمین کا فاصلہ زیادہ ہے پھر یہ جہنمی ہے، اور اگر توبہ کی زمین کا فاصلہ کم ہے اور گناہ کی زمین کا فاصلہ زیادہ ہے پھر جنتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کی زمین کا فاصلہ زیادہ تھا اور گناہ کی زمین کا فاصلہ کم تھا۔ اللہ نے توبہ کی زمین کو سکیڑ دیا اور گناہ کی زمین کو پھیلا دیا، اپنے بندوں کی تدبیریں کرتا، اس کی طرف آ کر تو دیکھو، رجوع کر کے تو دیکھو۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، اس طریقے سے گرا وہ کہ اس کے پاؤں توبہ کی زمین سے دور تھے، پاؤں اس کے توبہ کی زمین سے، معصیت کی زمین سے دور قریب تھے، اور اس کا دل توبہ کی زمین کے قریب تھا۔ تو دل چونکہ سارے اعضاء کا رئیس سردار ہے، تو اس کے دل کی طرف سے ناپا گیا تو چند بالشتوں کا فاصلہ نکلا، توبہ کی زمین کے قریب تھا وہ، لہذا اس کی روح کس نے اٹھائی؟ رحمت کے فرشتوں نے جنت کے کفن میں لپیٹ لیا، خوشبوؤں سے معطر کر کے اس کو اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ کیا اس کی عمر تھی؟ عمر تو گناہوں میں گزری، توبہ کا احساس چند دنوں کا، اور اللہ نے کیسا قبول کیا، کیسی پذیرائی کی۔ لیکن اگر یہی احساس انسان کی زندگی میں شامل ہو جائے تو من طال عمرہ، عمر لمبی ہو، وحسن عمل، عمل خوبصورت، عمل نیک ہو، وہ بندہ سب سے بہترین انسان ہے، اللہ کے مقربین میں سے ہے اور اللہ کے محبوب انسانوں میں سے ہے، بہترین انسان۔ اب عمل صالح کی بات، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہم کرتے ہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ نیکی کی تعریف یہ ہے کہ نیکی وہ عمل ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق، وہ نیکی۔ زندگی گزارو نیکیوں کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ نہیں جس کو آپ نیکی سمجھیں، نیکی وہ نہیں جس کو آپ کے باپ دادا نیکی سمجھیں، نیکی وہ نہیں جس کو آپ کے پیر و مرشد نیکی سمجھیں، نیکی وہ نہیں جس کو آپ کا امام نیکی سمجھے۔ نیکی وہ ہے جس کو محمد الرسول اللہ نیکی قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نیکی کی روح ہے، یہ نیکی کی روح ہے۔ زندگی گزارو عمل صالح کے ساتھ۔ عمل صالح کس سے پوچھنا ہے، کس سے لینا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نیکی، بندہ اس نقطے کو سمجھ جائے تو اس کا تھوڑا عمل بھی بڑا قابل قبول ہے، تھوڑا عمل بھی بڑی پذیرائی اس کی، بڑا قابل قبول۔ اس نقطے کو اگر سمجھ جائے یہ عمل صالح ہے، اس کی 3 بنیادیں پہچان لیں۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ کیوں؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
صحیح مسلم کی حدیث، جو بندہ عمل کرے اس عمل پر میرا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، بندہ ناکام ہے۔ مردود دنیا میں نہیں ہوتا، وہ دنیا میں سمجھتے میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، میرا مذہب ٹھیک ہے، میرا مسلک ٹھیک ہے۔ دنیا میں اس کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب کل قیامت قائم ہوگی اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا اس میزان میں، ترازو میں، عمل صفر، بالکل کوئی وزن نہیں، کوئی وزن۔ رب لحیم جسیم لا یدن عند اللہ جناح بعوضہ، بہت سے قیامت کے دن لوگ آئیں گے بھاری بھرکم، نیکیوں میں لدے ہوئے، مالدار لوگ، کھاتے پیتے لوگ، بڑے عمل کرنے والے۔ اللہ فرمائے گا اس کو تولو، وزن کرو، اس کا تولو، اس کی نیکیوں سمیت تولا جائے گا تو اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ جسم بھی ختم، نیکیاں بھی ختم، اعمال بھی ختم، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی بنیادیں نہیں، 3 بنیادیں، ان پر توجہ دو۔ ایک عمل کا مطابق ہونا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی، دوسرا عمل کا انجام دینا اخلاص کے ساتھ، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت پر ہے۔ نیت میں اخلاص ہے، اللہ قبول کرے گا، نیت میں ریاکاری ہے، سب برباد، صفر۔ تیسرا عمل کی بنیاد وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ موحد انسان کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ شرک اگر آ جائے ایک ذرے کی مقدار میں کیوں نہ ہو تو میری آپ کی تو مثال ہی نہیں۔ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے حبیب، گو آپ حبیب اللہ ہیں، گو آپ خلید اللہ ہیں، سید ولد آدم ہیں، آپ صاحب مقام محمود ہیں، یہ آپ کو القاب دیے گئے، لیکن سن لو اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے بھی سارے اعمال رائگاں کر دوں، سب باطل، سب ضائع کر دوں گا۔ یہ بات آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے قبل ہر نبی سے کہہ چکا، نوح علیہ السلام سے کہہ چکا، جنہوں نے 950 سال توحید کا جھنڈا لہرایا ہے، ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء، خلید اللہ، اور ساری ان کی ذریت انبیاء، سب سے کہہ چکا اگر تم نے شرک کر لیا تمہارے اعمال برباد۔ یہ بات اگر انبیاء سے ہو سکتی تو میں اور آپ زیادہ اللہ کے لاڈ لیں؟ اگر ہم بھی شرک کا ارتکاب کریں گے سب نیکیاں برباد ہیں۔ تو یہ بنیاد قائم کرو اعمال صالحہ کی، عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ 2 جملے، ایک لا الہ، ایک الا اللہ۔ لا الہ نفی کا جملہ، ایک چیز کا انکار کرے، کوئی معبود نہیں ہے کہیں بھی، نہ اوپر نہ نیچے، نہ زمین کے اندر نہ زمین کے اوپر، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، نہ کوئی درگاہ، نہ کوئی آستانہ، نہ کوئی قبر، کوئی معبود نہیں ہے۔ انکار مطلق ہے یہ، ہر معبود باطل کا انکار۔ اور الا اللہ کلمہ اس بات، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، اس اکیلے کو سچا معبود مان لو، وہ اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ اکیلا شفا دینے والا ہے، وہ اکیلا رحمان الرحیم سمیع و بصیر ہے۔ اس پر عقیدہ قائم کر لو۔ یہ عقیدہ اگر موجود ہے، عمل کرو، اللہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو پہاڑ بنا دے گا۔ عمل آپ کا ذرے کے برابر ہے، قیامت کے دن عمل پہاڑ بن چکا ہوگا، پہاڑ۔ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی کہ ایک بندہ ایک کھجور خرچ کرتا ہے، صرف ایک کھجور، اللہ کو دے دی، اللہ وہ کھجور لے لیتے اور 3 کام کرتے، اس کو قبول کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیتا ہے اور اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ کھجور ایک اتنا دانہ، جب قیامت قائم ہوگی اپنے میزان کو دیکھے گا، ترازو کو، جو نیکیاں تول رہا ہے، وہ ایک کھجور احد پہاڑ بن چکی۔ یہ اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل۔ اساس اپنی ٹھیک کر لو، توحید کی اساس ہو، اخلاص کی حفاظت ہو، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہو۔ یہ ہے اس حدیث کا سادہ سا مفہوم کہ کون بندہ سب سے بہترین۔ فرمایا کہ من طال عمر لمبی ہو، وہ حسن عمل نیک ہو۔
نیک عمل کیا ہے؟ جو ان 3 بنیادوں پر قائم ہے۔ اکثریت دنیا کی نیک عمل کرتی ہے مگر وہ قابل قبول نہیں، یا ان کے اندر شرک ہے، یا ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، یا ان کا عمل اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بڑا پیارا مسلک دیا ہے، توحید بھی الحمدللہ ہے، توحید کا فہم بھی ہے، اخلاص بھی، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع بھی۔ یقینی طور پر یہ ایک قابل فخر سرمایہ ہے، ایک ایسا اثاثہ جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی رحمت سے ہم کو حاصل ہوا۔ ہمارے شیخ بدیع الدین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اس دور میں جہاں قدم قدم پر شرک ہے، قدم قدم پر بدعات ہیں، جہالتیں ہیں، اللہ نے ان چند بندوں کو چن کر توحید کا عقیدہ دیا اور سنت کی اتباع کا شعور دیا۔ یہ ہماری کرامت ہے، یہ ہماری کرامت ہے، اور واقعی کرامت ہے۔ دنیا دلدل میں پھنسی ہوئی ہے شرک اور بدعت کی اور معصیتوں کی، اللہ نے چن کر ہمیں یہ صافی عقیدہ دیا ہے توحید کا اور سنت کی اتباع کا۔ تو عمل کی بہتری ان 3 بنیادوں پر، توحید کی اساس ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور عمل میں اخلاص ہو۔ اخلاص کب ہو؟ عمل سے پہلے، عمل کے دوران، اور عمل کے بعد بھی۔ آپ نے حج کر لیا اخلاص کے ساتھ، اب اس اخلاص کی چوکیداری کرو۔ یہ نہیں کہ کبھی کسی وقت 2 سال 10 سال بعد ریاکاری کی نیت سے اپنے حج کو بتا دو دنیا کو، دنیا جانتی، لیکن اب ریاکاری کی نیت کر کے وہ حج کھول دیں، لوگوں کو بیان کر دیں، بتا دیں، تو ایک حج کیا 10 اور 20 حج آپ نے کیے ہوں، سب ضائع ہو جائے۔ تو اخلاص کا معنی یہ، عمل سے قبل اخلاص، عمل کے دوران اخلاص، عمل کے بعد اخلاص، تا حیات اخلاص۔ مشکل عمل ہے، جس کو اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان بھی ہے۔ تو عمر لمبی ہو، نیک عمل ہو، یہ انسان کی سعادت کا ایک بہترین معیار ہے۔ عمل صالح کی وضاحت ہم نے سن لی، اور عمر کی لمبائی، اس کی تعریف اور توصیف کب ہوگی؟ جب وہ عمل صالح کے ساتھ ہوگی، ورنہ وہی بندہ اگر عمر تو لمبی ہے، عمل برے ہیں، وہ بدترین انسان، اس عمر کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی لمبی عمر اس کے خلاف حجت بن جائے گی اور اس کے عذاب کا سبب بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرے، ہمارے منہج کی، ہمارے عمل کی اللہ پاک حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو۔ اگر گناہ ہے تو اللہ ہم کو توبہ کی توفیق دے دے۔ بارک اللہ فیکم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ماشاءاللہ جمعہ کا خطبہ ہو گیا، آپ کی حاضری بہت ہی قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے، آپ کی آمد قبول فرما لے۔ ہم بھی کراچی سے یہاں پہنچے ہیں، اللہ ہمارے سفر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے سفر کو قبول کر لے، ریاکاری سے بچائے، تشہیر کی لعنت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا آپ کی زیارت کا۔ اللہ آپ کی یہ زیارت، یہ ملاقات اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پکارے گا، این المتحابون بجلالی، وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے؟ یہ محبت ہے، ہمارا آنا، ملنا جلنا، بیٹھنا، یہ محبت ہے۔ قیامت کو روز اللہ پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ فرمایا ان کے لیے میرے 2 اعزاز ہیں میرے پاس، ایک تو نور کے ممبر ان پر بٹھاؤں گا اتنا اپنے قریب کہ نبی اور صدیق اور شہداء ان کو دیکھ کر رشک کریں، دوسرا ان کو اپنے عرش کے سائے میں لے لوں گا۔ یہ اعزاز ان بندوں کے لیے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے جلتے ہیں۔ تو آج ہم نے خطبہ سن لیا، ایک نیکی کی طرف آپ کو دعوت دینی ہے، اور وہ نیکی ہے مسجد ھذا کے لیے تعاون کی۔ آپ بھرپور ایک تعداد میں موجود ہیں، آپ دل کھول کر تعاون کریں۔ مسجد پر خرچ کرنا یہ بہترین صدقہ ہے، صدقہ جاریہ بہترین۔ اللہ کا گھر ہے نا، ہمارا گھر تو نہیں، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کو بنائیں گے۔ حدیث میں وَلَوْ كَمِفَسِ قَطَعَةٍ، گھر تو بن چکا، ایک گھونسلے کے برابر بھی آپ نے خدمت کر لی اللہ کے گھر کی، تو اللہ اس کو بھی جنت میں گھر بنا کر دے دے گا۔
تو سب بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ پروگرام میں نواں مرکز ہے، کافی سارے کام رہتے ہیں جڑے آپ کرنے نے تے مرکز دے کماں واسطے اور ان کی ضروریات واسطے بھرپور تعاون اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سب ساتھی تعاون کرتے ہیں جمعے کے بعد انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام کی طرف کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ، ہر بندہ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اس کا صدقہ اس کے سر کا سایہ بن جائے گا۔ جتنا صدقہ دو گے اتنا سایہ گہرا ہوگا، اتنی بندے کو ایک سعادت میسر ہوگی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل بھی کی ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما دے، صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما دے۔ اور ہمارے بھائی عبدالستار عاصم حافظ اللہ جنہوں نے دعوت دی، برطانیہ سے دعوت دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں خیر کچھ 36 دفعہ رابطہ کیا اور مجھے پریشان کر کے رکھ دیا، اور دعوت ان کی ہم نے قبول کی، اور ان کی دعوت کی وجہ سے ہی آج یہاں پہنچنا ممکن ہوا، حاضری ممکن ہوئی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے یہاں مدعو کیا اور آپ ساتھیوں کی زیارت کا موقع دے دیا۔ باقی ٹوٹے پھوٹے الفاظ تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اصل نیکی آپ کی زیارت کا موقع دے دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کے والد گرامی میاں رمضان صاحب، ان کی مغفرت کی دعا کریں، یہ ان کے نام کا ایک صدقہ ہے بہترین، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرمائے، بشی لغزشیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان کے کنبے کی، ان کے قوم کی۔ چھوٹا سا بچہ ہاسپٹل میں داخل ہے، موسیٰ اس کا نام، اس میں دعا جی ایک بچہ موسیٰ ہاسپٹل میں ہے، اس کی صحت کی دعا کر دیں، تمام بیماروں کی صحت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بیمار، اللہ مشفی مرضانا و مرض المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ تمام بیماروں کے لیے صحت اور شفا کی دعا کر دے۔ اللہ پاک سب کو صحت دے، صحت کاملہ دے، صحت عاجلہ دے۔ اللہ کے پاس شفا کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ آج ایک بزرگ بڑا قابل رشک ہے، اعلان سنتے ہی سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسجد کا فنڈ یا جو بھی چندہ وہ دیا، قابل رشک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس جذبے کو قبول فرما لے۔ حدیثوں میں ایسے انسان کی بڑی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان فضائل کا مستحق ان کو قرار دے دے۔ تھوڑی سی اصلاح بھی کرنی، امید ہے قبول کر لیں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ آپ کی محبت ہے، یہ استقبال پھول نچھاور کرنا محبت ہے آپ کی، لیکن میرے بھائیوں جمعے سے قبل آپ کا باہر کوئی کام نہیں، کھڑے ہیں آپ لائن بنا کر کسی کے انتظار میں، جس نے آنا ہے وہ آ کر رہے گا نہیں۔ جمعے کا جو پہلی گھڑیاں ہیں بڑی قیمتی، مہمان ایسے ہزاروں آ جائیں مگر جمعے کی گھڑی سے قیمتی نہیں ہیں۔ یہ وقت آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، نوافل پڑھیں، سجدوں پر سجدے کریں، یہ وقت ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے جو بندہ جمعے کے لیے آ جائے، وقت سے پہلے آ جائے،
ایک تو پہلے آنے پر اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، آ کر ذکر و اذکار کرے، پھر جمعہ پڑھے اور نماز پڑھ کے لوٹ جائے، اللہ اس بندے کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور 3 دن اور سارے گناہ معاف کر دے۔ جو گناہ کیے نہیں اب تک پہلے ہی معاف ہو چکے ہیں جمعے کی برکت سے۔ یہ گھڑیاں بڑی قیمتی، ہاں جمعہ پڑھ لیا، اب فانتشروا فی الارض، اب زمین پر پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ سارے تقاضے پورے کر کے جمعہ پڑھ کر جاؤ، اپنی دکانیں کھولیں، کاروبار کھولو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا فضل دینے کا اور وافر رزق دینے کا، یہ تجربہ کی بات ہے۔ جمعے کے بعد اب جائیں، پہلے کی یہ ساری منزلیں پوری کر لیں آپ، اور پھر پھیل جائیں جمعے کے بعد، پھر دیکھیں آپ کے کاروبار میں کتنی وسعت آتی اور کتنی برکت آتی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ آپ ناراض نہ ہوئیے مجھ سے، ایک بات ہم نے بتا دی اصلاح کی، اللہ مجھے اور اپنی آپ کی اور میری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا في كشمير وفي غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي كل مكان۔ اللهم أهلك اليهود والهنود والنصارى، اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي۔